فروری 2024 کے انتخابات کے بعد سے تحریک انصاف جو ہے قومی اسمبلی کی سب سے بڑی جماعت کے طور پر ابھری. ہمارا الیکشن چوری کرنے کے بعد اب یہ جو اسمبلی ہے وہ فارم 47 کی اسمبلی ہے. ذوالفقار علی بھٹو کے خلاف تحریک کے دنوں میں وہ جلسوں سے خطاب کرتے ہوئے یہ کہتے تھے کہ میں کوہالہ کے پل پر ذوالفقار علی بھٹو کو پھانسی پہ لٹکاؤں گا. علیمہ خان کا کوئی اور پرسپیکٹو ہے پارٹی چلانے کا؟ جب وہاں پہ شو ڈاؤن ہونا شروع ہوا اڈیالہ جیل کے باہر، تو وہاں پہ جو لوگ ان کے ساتھ آتے تھے ان کی تعداد کم ہونا شروع ہو گئی. السلام علیکم خواتین و حضرات، وی نیوز کے ساتھ میں ہوں دعا ابصار. ناظرین، ایک بار پھر پی ٹی آئی اور حکومت کے ساتھ مذاکرات ایک پوائنٹ آف ڈسکشن بن گیا ہے. بات ایکچولی یہ ہے کہ ٹی ٹی اے پی، تحریک تحفظ آئین پاکستان، یہ ایک جو جماعت ہے اپوزیشن لیڈرز کی، ان کی اب بات چیت ہو رہی ہے اس بارے میں کہ کیا حکومت اور پی ٹی آئی کے بیچ میں میڈیشن مذاکرات پاسبل ہیں یا نہیں. لیکن ساتھ ساتھ یہ بھی ایک پوائنٹ آف ڈسکشن ہے کہ کیا ود ان پی ٹی آئی کوئی ڈویژنز ہیں. ہم اکثر ہی خبروں میں دیکھتے رہتے ہیں کہ شاید پی ٹی آئی کے اندر کے ہی اتنے کانفلکٹس ہیں جو شاید ٹھیک نہیں ہو رہے. لیکن کیا اس کے بعد پی ٹی آئی کے لیے سچویشن مزید مشکلات کی طرف جا رہی ہے یا کوئی آسانی ہو سکتی ہے، اور عمران خان صاحب کے لیے کیا فائنلی اچھے دن شروع ہو سکتے ہیں؟ اس بارے میں نصرت صاحب سے بات کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ دوبارہ سے اگر یہ ڈسکشن شروع ہو گئی ہے، اس کی آخر فیوچر کیا ہے ملک کے لیے، حکومت کے لیے، اینڈ آف کورس پی ٹی آئی کے لیے. السلام علیکم نصرت صاحب. سر، اگین پی ٹی آئی اور مذاکرات کی بات ہو رہی ہے، بٹ سر ڈو یو فیل کہ یہ ایک اسٹیپنگ اسٹون ہے پازیٹیو ڈائریکشن میں پی ٹی آئی اور حکومت کے لیے؟ کیا واقعی وہ ایک سیم پیج پر آ سکتے ہیں، یا جو ود ان پارٹی ڈویژنز ہیں وہ پھر یہ معاملہ خراب کر سکتی ہیں؟ حکومت اور اپوزیشن جو پارلیمنٹری فارم آف ڈیموکریسی ہوتا ہے اس میں سیم پیج پر نہیں ہوتے. براڈر کانسیپٹ یہ ہوتا ہے کہ آپ ایک رولز جو ہیں گیم کے ان پہ ایگریمنٹ کرتے ہیں کہ جی ہمارا آپ کو یہ رول ہے ایز اپوزیشن، ہم آپ سے سوالات پوچھیں، آپ کی کارکردگی پر نگاہ رکھیں، آپ پہ تنقید کریں اور آپ ہمارے سوالات کو سیریسلی لیں اور ان کا جواب فراہم کریں. یہ ہے پارلیمانی فارم آف ڈیموکریسی. اب اس وقت صورتحال جو ہے وہ بڑی کمپلیکیٹڈ ہے کہ فروری 2024 کے انتخابات کے بعد سے تحریک انصاف جو ہے وہ قومی اسمبلی کی سب سے بڑی جماعت کے طور پر ابھری. لیکن اس سے پہلے جو ہے وہ عدلیہ کے ساتھ کچھ ایسے مسائل ہوئے کہ اس کو بطور سیاسی جماعت ایک انتخابی نشان کے تحت حصہ لینے کا موقع نہیں ملا. ان کا انتخابی نشان بھی لے لیا گیا تھا بالکل الیکشن سے پہلے. اب وہ فیصلہ غلط تھا درست تھا یہ تو اب تاریخ کی نظر ہوتا ہے، لیکن اس کے باوجود یا تو یہ ہوتا کہ تحریک انصاف کہتی کہ جی کہ چونکہ ہمیں بطور سیاسی جماعت ریکگنائز نہیں کیا جا رہا تو ہم الیکشن میں نہیں لڑیں گے. یس. لیکن انہوں نے ہمت دکھائی، انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے آپ چاہے کرتے رہیں، اور انہوں نے اپنے آزاد امیدوار نامزد کر دیے. اور آپ کوئی اس کو پسند کرے یا نہ کرے، میرے جیسا بڑا اسٹیبلش قسم کا بھی تحریک انصاف کا جو کرٹک ہے وہ یہ تسلیم کرنے کو مجبور ہے کہ ان کے جو اراکین تھے اور ان کے جو چاہنے والے تھے انہوں نے اپنے حلقوں میں یہ پتہ چلایا کہ پی ٹی آئی کا حمایت یافتہ بندہ کون ہے اور اس کا انتخابی نشان کیا ہے. سر پبلک نے تو پھر اپنا رسپانس دیا نا، اور وہ ووٹس میں ثابت ہو گیا، پتہ چل گیا تھا ہمیں. ٹھیک. اب ہونا یہ چاہیے تھا کہ آپ جب ہاؤس میں آ جاتے ہیں تو آپ کو لوگوں نے اپنی محبت دکھائی ہے آپ کے ساتھ،
تو آپ پہلے تو یہ کلیم کرتے کہ جی ہم لوگ ایک سیاسی جماعت ہیں، اگرچہ ہمیں ایک سیاسی جماعت تسلیم نہیں کیا گیا، لیکن یہ دیکھیں ہم سب اکٹھے بیٹھے ہوئے ہیں، تو آج سے ہم تحریک انصاف پارلیمنٹیرینز ہو جاتے ہیں مثال کے طور پر۔ اور دوسری بات یہ کہ جی ہم واحد اکثریتی جماعت کی صورت ابھرے ہیں، ہمیں میجورٹی حاصل نہیں ہوئی، تو ہمیں یہ موقع فراہم کیا جائے، ہم حکومت بنانا چاہتے ہیں، اور وہ اس کے بعد کوشش کرتے کہ، اور ان کو بڑے ہیوی ہنٹس بھی ڈراپ کیے پاکستان پیپلز پارٹی نے، کہ آپ الائنس کر لیں، ہمارے ساتھ آ جائیں، ہنٹس ڈراپ کی ہے، تو ان کا تو فائدہ نہیں اٹھایا گیا۔ اب جیسے انہوں نے عمر ایوب خان صاحب کو اپنا ریپرزینٹیٹیو کر دیا تھا، لیڈر آف دی اپوزیشن، تو میں ایسے ایک یعنی فرض کرتا ہوں کہ عمر ایوب خان جو ہیں وہ بلاول بھٹو زرداری سے ملنے چلے جاتے اور کسی کوئی کہتے بات کہ تو آئیے ہوتی جی نا، کہ لیٹس فارم دا گورنمنٹ، تو کتنا بڑا ایک ہسٹوریکلی ایک ایونٹ ہوتا ایک سر۔ نیشنل ریکنسیلیشن ہوتی کہ بلاول بھٹو زرداری کے نواسہ نے عمر ایوب خان کے دادا کے خلاف ایک تحریک چلائی، وہ ان کی وزارت کا حصہ ہوتے تھے، ان کے وزیر خارجہ تھے، وزیر ایندھن تھے، وغیرہ وغیرہ وغیرہ، تو ان کی جو تھرڈ جنریشن ہے اس نے وہ ماضی کے اختلافات کو بالائے طاق رکھتے ہوئے ایک مستقبل کی طرف بڑھ رہی ہے، جو صرف پولیٹیکل پارٹیز کے لیے اوور آل ملک کے لیے بھی اچھا ہی ثابت ہوتا ہے شاید۔ میں ویسے بات کر رہا ہوں نا، تو ایک تھوڑی سی پازیٹیوٹی کی طرف چلے۔ انہوں نے 1 پوائنٹ ایجنڈا بنا لیا، انہوں نے کہا نہیں جی ہمارا تو الیکشن چوری ہوا ہے، تو یہ ہمارا الیکشن چوری کرنے کے بعد اب یہ جو اسمبلی ہے وہ فارم 47 کی اسمبلی ہے۔ اچھا بھائی اگر فارم 47 کی اسمبلی ہے، جعلی اسمبلی ہے، تو پھر آپ اس کی رکنیت کا اوتھ نہ لیں، آپ منع کر دیں، آپ کہیں کہ جی ریفیوز نہیں کریں۔ ہم چونکہ ہمارا مینڈیٹ ہم سے چرایا گیا ہے تو ہم اس اسمبلی میں نہیں بیٹھیں گے۔ سر اسمبلی میں بیٹھنا بھی ہے، پھر فارم 47 کی حکومت بھی بولنا ہے۔ آپ نے جب اوتھ لے لیا اور حکومت فارمیشن کی بھی ایفرٹ نہیں کی، تو پھر آپ فوکس کریں، کچھ وقت لیں کہ بھئی آپ اپوزیشن کا رول ادا کریں، بڑا تکڑا اپوزیشن کے اندر، یعنی پارلیمان کے اندر، وہ تو آپ نے نہیں کیا۔ پھر آپ تو وہی 1 پوائنٹ ایجنڈا رہا کرو اور پھاڑ دینا اور لڑائی بڑائی اور بار بار فارم 47 فارم 47 فارم 47۔ اور اس دوران ایک بیک گراؤنڈ چل رہا ہے 9 مئی کا، تو اس کے ہوتے ہوئے بھی آپ کے پاس ہاکش پوزیشن کی گنجائش نہیں ہے۔ یس سر، بٹ یہ اگر سمجھ جائیں وہ لوگ ٹائم پہ سمجھ جاتے۔ ارے بی وہ ہمارا یہ ایشو نہیں ہے، ہمارا ایک تو سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہم لوگوں نے، جس میں بہت زیادہ کردار بدقسمتی سے جو ہم یہ جو کرتے ہیں نا پوڈ کاسٹزم جو چلا ہے، اس کا بھی ہے، اس میں یہ ہے کہ ہم پہلے یہ طے کرنے پہ آ جاتے ہیں کہ حق پہ کون ہے، کہ صحیح کون ہے غلط کون ہے۔ اب حق کو پہلے ڈیفائن کر لو، پھر حق کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ، تو تالیاں، تو کلک اینڈ بیٹس کرو۔ یس، لیکن بھائی آپ ایک صحافی کے طور پر، ایک تبصرہ کار کے طور پر، آپ ایکٹیوسٹ تو نہیں ہیں، یا تو یہاں بیٹھ کے میں یہ کہوں کہ میں تو پی ٹی آئی کو ریپرزینٹ کرتا ہوں اور میری دانش میں یہ 1 2 3 4 5، اب میں یہاں بیٹھ کے پریٹینڈ یہ کر رہا ہوں، میں یہ بتانا یہ چاہ رہا ہوں آپ کو کہ جی سیاست یعنی کہ سیاسی عمل کیا ہے، یہ کیا ہو رہا ہے۔ خیر اینی وے، تو اس میں یہ ہوا کہ اگر یہ فوری طور پر یہ کرتے تو بہت مشکل ہو جاتا حکومت کا کنٹینیو ان کو نہیں کنٹینیو کرنا، نہیں، ایک تو سب سے پہلی بات یہ کہ نہیں یہ حق ڈینائی کرنا کہ جی آپ حکومت نہ بنائیں، اٹ وڈ ہیو ٹیکن ٹائم کہ جناب ہماری تو بات چیت چل رہی ہے، ٹھہرے 1 منٹ، یو سی وی آر ٹرائنگ ٹو یعنی کہ پٹ فارورڈ سم ون جو کہ مشترکہ ہوتا، مطلب یہ آتا کہ جی
ہمارے ساتھ عوام نے جو فروری کے دن جو محبت دکھائی ہے 8 فروری کو، ہم انہیں لیٹ ڈاؤن نہیں کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا جی ہمیں تو ووٹ ہی ملا ہے صرف ایک شخص کی وجہ سے، اور وہ شخص جیل میں ہے تو وہ آئے گا تو کام چلے گا۔ تو اس کے لیے جتنی بھی ایفرٹ ہوئی ہیں وہ تو کام نہیں آئی نا۔ آج ہم بالکل 2026 میں داخل ہو رہے ہیں۔ بالآخر جو ہے اب آہستہ آہستہ بات بڑھی تو انہوں نے خود انہی کے قائد نے جیل سے حکم دیا کہ جی ٹھیک ہے اور سیاسی جماعتوں کو بھی آن بورڈ کیا جائے۔ اور ہمیشہ پاکستان میں یہی رہا ہے کہ کوئی جماعت سیاسی جو ہے وہ تنہا کبھی بھی اپنے لیے جمہوری سپیس نہیں لے پائی۔ اصغر خان صاحب کی تحریک استقلال تھی، ذوالفقار علی بھٹو کے خلاف تحریک کے دنوں میں وہ جلسوں سے خطاب کرتے ہوئے یہ کہتے تھے کہ میں کوہالہ کے پل پر ذوالفقار علی بھٹو کو پھانسی پہ لٹکاؤں گا۔ یہ ایئر مارشل اصغر خان کی انتخابی تقاریر ہوتی تھی۔ اس کے بعد جب بھٹو صاحب کو پھانسی دے دی گئی 4 اپریل 1979 کو، تو اس کے بعد 1981 میں جب ان سب کو یہ ریئلائز ہوا کہ وہ بھائی ان کے ساتھ تو دھوکہ ہو گیا ہے، ضیاء الحق تو الیکشن نہیں کروانا چاہ رہے، تو ان سب نے مل کر وہی انصاف تحریک استقلال جو ایئر مارشل اصغر خان صاحب کی تھی، وہ ذوالفقار علی بھٹو کی اہلیہ بیگم نصرت بھٹو کے ساتھ بیٹھ کر MRD بناتے ہیں، موومنٹ فار دا ریسٹوریشن آف ڈیموکریسی، اور یہ اتحاد جو ہے بہت عرصے تک قائم رہتا ہے۔ بہرحال تو دیر آیت درست آیت، تو انہوں نے فیصلہ کیا کہ نہیں یار اگر ہم صرف تحریک انصاف کا کیس لڑتے رہیں گے تو شاید، تو پہلے انہوں نے پوری کوشش کی کہ جی مولانا فضل الرحمان صاحب کو یہ آن بورڈ لے لیں، کسی طرح ان کے ساتھ ہو، کوئی اگر وہ انوالو ہو جاتے تو شاید سچویشن کوئی فرق ہوتی۔ لیکن مسئلہ یہ تھا کہ مولانا فضل الرحمان صاحب تو ان کے سٹیکس جو ہیں وہ سب سے زیادہ خیبر پختونخوا میں ہیں، اور وہاں پہ ڈیزل کر کے آپ نے سپیس چھین لی تھی۔ تو بڑا مشکل ہے ان کے لیے کہ بھی آپ نے ایک شخص سے سپیس ہی چھین لی ہے، تو اگر آپ اب ان کی لیڈرشپ یا قیادت یا ان کو اپنے ساتھ ملا رہے ہیں تو پھر آپ کو ان کے ساتھ پولیٹیکل سپیس بھی شیئر کرنا پڑے گی۔ دوسرا طریقہ یہ تھا کہ انہوں نے کہا جی کہ وہ محمود خان اچکزئی جن کے دھرنے کے دنوں میں بہت ہی مذاق اڑاتے تھے چادر لے کر کہ نہیں یار چلو ٹھیک ہے، اور ان کا ایک وہ ریکارڈ بھی رہا ہے کنسسٹنٹ اپوزیشن میں رہنے کا، اختر مینگل صاحب کو ساتھ ملایا، تو چلے جی ایک تحریک تحفظ آئین پاکستان بن گئی، اور ساتھ میں وہ علامہ راجہ ناصر عباس صاحب کی مجلس وحدت المسلمین شاید۔ اس کے بعد انہوں نے ہی فیصلہ کیا کہ اب جو بھی اسٹریٹجی ہوگی وہ محمود خان اچکزئی اور علامہ صاحب جو ہیں وہ ڈیسائیڈ کریں گے یا ایگزیکیوٹ کریں گے کہ بھی ہمیں کیا کرنا ہے۔ یس چلے اب انہوں نے یہ کہا کہ جناب بات یہ ہے کہ ہمیں ایک نئے میثاق کی جمہوری کی ضرورت ہے، سیاستدانوں کی سپیس جو ہے وہ کم ہو رہی ہے، سکویز ہو رہی ہے، اور حکومت کو چاہیے کہ وہ مذاکرات کرے۔ بالآخر چلتے چلتے بات یہاں تک پہنچی کہ وزیر اعظم پاکستان نے کابینہ کے اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے ان کو کہا یہ مذاکرات کرتے ہیں۔ اب اس کے بعد صورتحال یہ تھی کہ تحریک تحفظ آئین پاکستان کے بعد 2 چوائسز تھیں کہ یا تو وہ کہتے کہ نہیں جی آپ تو پہلے عمران خان کو رہا کریں پھر ہم اگلی بات کریں گے، پھر ہم مذاکرات کریں گے، تو اس صورت میں ہوتا کہ بھائی یہ تو پھر کہ چلیں وہ اپنے لیڈر اور تو نہ ہونے والی بات ہوئی نا، کیونکہ ورنہ تحریک انصاف بھی تو یہی کہہ رہی ہے تو پھر انہی کی بات کر لیتے ہیں۔ تو میرا اپنا خیال ہے کہ بہت طویل مشاورت کے بعد جو اطلاعات بھی ہیں، کچھ اندر کی اطلاعات بھی پتہ ہے،
بڑا انہوں نے ایک میچور جواب دیا، جس میں وہ سب سے پہلی بات یہ کہتے ہیں کہ جی ٹھیک ہے، ہم مذاکرات کے لیے تیار ہیں، اور ان کی دانش میں اس ملک کا بنیادی مسئلہ یہ ہے کہ انتخابات پر لوگوں کا اعتبار نہیں رہا۔ تو دیکھیے، اب وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اب وہ اس حکومت کو تسلیم کر رہے ہیں، مذاکرات کی بات کو ویلکم کرتے ہوئے، کہ جس کو پہلے فارم 47 کا کہا جا رہا تھا۔ تو کہتے ہیں کہ جی ٹھیک ہے، ہم ان کے ساتھ بات کرتے ہیں، اور اس میں گفتگو ہونی چاہیے کہ تازہ الیکشن ہونے چاہیے، اور ان کے لیے پھر ہم بیٹھیں، نئے الیکشن کمیشن کو لگائیں، مشاورت ہو، اور پھر پورا ہم ڈیٹیل میں آپس میں بیٹھ کے طے کریں کہ جی کس طرح صاف شفاف انتخابات یقینی بنائے جا سکتے ہیں۔ یس۔ اور وہ موڈیلٹیز تیار ہونے تک جو ہے وہ پارلیمان جو ہے وہ ایک فنکشننگ نظر آئے، اور اس میں کام ہوتا نظر آئے۔ اب اس میں پرابلم یہ ہو رہا ہے کہ جب آپ نے یہ کر دیا، اور یہ اتھارٹی بھی جو ہے آپ ہی کے لیڈر نے دے رکھی ہے، تو آپ پھر دوسری طرف کہتے ہیں کہ جی ہم نے 8 فروری کو یوم سیاہ بھی منانا ہے، ایجیٹیشن بھی کرنی ہے۔ پہلے علیمہ بی بی جو ہیں وہ اڈیالہ روڈ پر دھرنا دے دیتی تھی، 2 مرتبہ ان کو پانی پھینک کر پھر وہاں سے بھیجا گیا، اگلی سینز ہوئے، آخری منگل کو جو ہے وہ آئے۔ لیکن ہوا کیا، جب وہاں پہ شو ڈاؤن ہونا شروع ہوا اڈیالہ جیل کے باہر، تو وہاں پہ جو لوگ ان کے ساتھ آتے تھے بی ان کی تعداد کم ہونا شروع ہو گئی، اور آخری منگل کو جو ہے وہ 150 سے زیادہ افراد نہیں تھے۔ اور اس کی بہت بڑی وجہ جو تھی وہ یہ تھی کہ اس سے پہلے والا جو منگل تھا، اس دن پانی پھینکنے کے بعد پولیس نے باقاعدہ ایک FIR درج کی، جس میں تقریباً 200-300 نامعلوم افراد۔ تو لوگ ڈر گئے کہ یار ہم وہاں جائیں گے، کھڑے ہوں گے تو ہمیں کہیں گے اچھا وہ تم تھے یعنی پچھلے منگل کو بھی، چلو گرفتار ہو۔ تو ان شارٹ کہ یہ جو علیمہ بی بی، اب ان کا تحریک انصاف کے پاس تو کوئی عہدہ نہیں ہے نا، ان کی بہن ہے، بہن کے طور پر ان کا جذباتی رشتہ ہے، اس جذباتی رشتے کا سب کو احترام کرنا چاہیے، لیکن وہ ایک بالکل الگ جو ہے وہ وہاں پہ اگر دھرنا دے کے بیٹھ کے وہ ہوئی ہیں، اور وہاں پہ وہ جب ٹھیک ہے اگر ریگولر میڈیا پہ نہیں آ رہا، سوشل میڈیا پہ تو ان کا آ رہا ہوتا ہے۔ لیکن سر یہ بات بھی تو ہوتی ہے نا سر کہ علیمہ خان کا کوئی اور پرسپیکٹیو ہے پارٹی چلانے کا، اور وہ کچھ اور چاہ رہی ہیں، شاید دوسری سائڈ پر لوگ کچھ اور چاہ رہے ہیں، تو سر یہی تو ڈویژن ہے جس کی ہم بات کر رہے تھے۔ ڈویژن جو ہے وہ ختم ہوئی نا۔ دیکھیے بدھ کی رات کو جو ہے دیر سے جو تحریک تحفظ پاکستان جو ہے، آئین پاکستان، انہوں نے یہ فیصلہ کر لیا تھا کہ ہم ویلکم کریں گے، طویل مذاکرات کے بعد آپس میں مشاورت کے ذریعے، منگل کی رات کو، بدھ کے دن بھی ان کی جو ہوئی، لیکن وہ انتظار کرتے رہے کہ علیمہ بی بی کی پہلے اچکزئی صاحب سے اور باقی لوگوں سے ملاقات ہو جائے، یس، اور اس کے بعد وہ اس کو پریس کو بھی جاری کریں۔ تو اب جو ہے کہ میرا اپنا خیال ہے کہ انہیں انتظار کرنا چاہیے تھا کہ ہاؤ گورنمنٹ رسپانس ٹو اٹ، کہ پہلے گورنمنٹ نے کہا جی وزیر اعظم کے ذریعے کابینہ کا اجلاس کرتے ہوئے کہ ہم مذاکرات کریں گے، ٹھیک ہے نا، آپ نے کہا اچھا جی ہم مندرجہ ذیل چیزوں پر ہم بات کر لیتے ہیں، ہم بات کرنے کو تیار ہیں۔ یس۔ اب بہتر یہ تھا کہ آپ انتظار کرتے کہ حکومت آپ کو کس طرح جواب دیتی ہے، لیکن آج ہم جب ریکارڈنگ کروا رہے ہیں جمعے کے دن، تو آج ہی یہ فیصلہ ہوتا ہے کہ خیبر پختونخوا کے جو وزیر اعلیٰ صاحب ہیں وہ پشاور سے اپنی کابینہ کے اور اپنی اسمبلی کے کچھ اراکین لے کر جو ہیں وہ لاہور جائیں، اور لاہور جا کر وہ لوگوں کو موٹیویٹ کریں، گراؤنڈز پریپیئر کریں فار ایجیٹیشن، فار موومنٹ، فار دی ریلیز آف عمران خان۔ اب اس میں ایک بہت بڑا کیچ ہے انفارچونیٹلی، کہ کل یا پرسوں تحریک تحفظ آئین پاکستان کہتی ہے حکومت کو کہ ہاں جی ہم مذاکرات کرتے ہیں۔ اب
انہوں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ جمعے کے دن پہلے بحیرہ میں ان کو ویلکم وغیرہ کیا جائے آفریدی صاحب کو، اس کے بعد وہ لاہور جائیں تو وہ لبرٹی چوک میں ان کے ارد گرد جو ہے تحریک انصاف کے لوگوں کو کال دی گئی ہے کہ ان کو ویلکم کیا جائے۔ اب دیکھیے خدا نخواستہ وہاں پہ کوئی صورتحال ایسی بگڑ جاتی ہے تو ایک غلط میسج یہ جا سکتا ہے کہ خیبر پختونخوا کا وزیر اعلیٰ جب لاہور آتا ہے، پنجاب کے دارالحکومت میں آتا ہے، تو وہاں پر پولیس کے ساتھ ایک اگلی شو ڈاؤن بن جاتا ہے۔ تو دیکھیے یہ کوئی یعنی بچوں کا کھیل نہیں ہے۔ ایک خیبر پختونخوا کا منتخب وزیر اعلیٰ پاکستان ہی کے ایک اور صوبے میں جائے اور آبادی کے اعتبار سے سب سے بڑے صوبے میں جائے، بھائی کیا یعنی پنجاب میں تحریک انصاف کے لوگ جو ہیں وہ کہاں گئے؟ وہ موٹیویٹ نہیں کر سکتے؟ اگر اتنی مقبول پارٹی ہے، آپ کو کیا ضرورت پڑی ہے کہ آپ ان کو خام خواہ کا ایکسپوز کر رہے ہیں ایک ایسی صورتحال میں ویئر اٹ کین انفارچونیٹلی ٹرن انٹو ایز اے خدا نخواستہ میرے منہ میں خاک کہ پنجاب ورسز خیبر پختونخوا۔ سر جو پہلے ہی رائیولری ہے، اگر فرض کیا کہ اس طرح if things go out of hand تو پھر تو یہ بس ایک بیان آیا تھا، انہوں نے جواب دے دیا اور پھر وہ سارا معاملہ تو پھر ہاکس لے گئے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں، میرا ذاتی خیال ہے کہ تحریک تحفظ آئین پاکستان کی کمپریہنسو اور جامع اسٹیٹمنٹ آ جانے کے بعد یہ جو پروگرام تھا کہ خیبر پختونخوا کے جو وزیر اعلیٰ ہیں وہ لاہور پہنچ کر جو ہیں لوگوں وہاں 3 دن رہیں اور موبلائز کریں لوگوں کو عوامی تحریک کے لیے فار دا ریلیز آف دیئر لیڈر، اس کو انہیں ڈیفر کر دینا چاہیے تھا کچھ دنوں کے لیے۔ سر آپ کو لگتا ہے کہ یہ چیز اگر وہ روک بھی دیتے تو اتنی کوئی بڑی بات نہیں تھی؟ فرق تو کیا پڑتا بابا، کوئی بنے اس آپ کی بات ٹھیک ہے کہ خدا نہ خواستہ میرا اپنا خیال ہے ڈینجرس کہ سچویشن اس چیز کو اوائڈ کرنا چاہیے، سو لیٹس وش فار دا بیسٹ اینڈ لیکن میں گھبرایا ہوا ہوں۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب یہ آپ نے نہیں بلکہ آپ کے قائد نے معاملہ محمود خانہ چکزئی پہ چھوڑ دیا، اب اس کے بعد آپ کو کچھ وقفہ دینا چاہیے کہ ٹھیک ہے جی، محمود خانہ چکزئی صاحب نے اپنے باقی ساتھیوں کے ساتھ مل کر، جس میں تحریک انصاف شامل ہے، یہ ایک سٹیٹمنٹ دی ہے جس میں مندرجہ ذیل بنیادوں پر انہوں نے کہا کہ آئیے مذاکرات کریں ان معاملات کو طے کرنے کے لیے۔ سو دے شوڈ ہیو ویٹڈ ہاؤ دا گورنمنٹ وڈ ریسپونڈ۔ تو آپ تو حکومت کو یہ موقع دے رہے ہیں کہ دیکھیے صاحب، ہم نے مذاکرات کی پیشکش کی، انہوں نے تحریک تحفظ آئین پاکستان کے ذریعے کہا کہ جی ویلکم ویلکم، اور ساتھ ہی جو ہے جمعے کے دن یہ کر دیا، وہ پہنچ گئے نوجوان جو ہیں وہ اپنا اس کے وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی، اور وہاں پہ اللہ معاف کرے کہ کوئی نہ کوئی، میں یعنی آئی ایم سوری ٹو سے کہ ایک تو ویسے ہی دس لکس ویری فنی کہ وائی سہیل آفریدی شوڈ گو اینڈ موبلائز پیپل ان پنجاب۔ یس سر، اگر آپ کا یہ دعویٰ درست ہے کہ جی آپ مقبول ترین پارٹی ہیں، آپ کے وہاں سے لوگ ہیں، آپ کے وہاں پہ یعنی پروونشل اسمبلی کے ممبرز ہیں، سر بس بات وہی ہے نا کہ پارٹی کو بھی سوچ سمجھ کے فیصلے کرنے چاہیے، صرف جذبات میں آ کے ہی تو شاید وہ اس حال تک پہنچے نہیں۔ اس سے پھر یہ ہوتا ہے کہ کنفیوز سگنلز سے آتے ہیں نا۔ ایگزیکٹلی۔ اور ابھی تک آپ نے جتنی بھی ہاکش پوزیشن لیے رکھی ہے، اٹ ہیزنٹ ورک۔ اور آپ ہی کے قائد نے جب فیصلہ کیا ہے کہ چلے جی اب محمود خانہ چکزئی شوڈ ٹیک دی لیڈ اور وہ ایک اسٹریٹجی بنا کر چلے، تو دین آپ ان کو موقع تو دیں کہ وہ کچھ کر پائیں۔ پھر آپ آپ اس کے پیچھے بھی کچھ کہہ رہے ہیں، جنوری کی یعنی 10-15 جنوری تک آپ کہہ سکتے تھے کہ جی دیکھیں ہم نیک نیتی سے چکزئی، ہم نے تو سب کچھ چکزئی صاحب پہ چھوڑ دیا تھا، انہوں نے نیک نیتی کے ساتھ ایک یعنی کہ دیا کہ چلیں آئیے بیٹھیں ان موضوعات پر بات کریں، اور ہمیں جواباً ابھی تک کچھ نہیں ملا، ہر چیز اسٹینڈ اسٹل ہے۔ سو انفارچونیٹلی ناؤ وی آر، ہم مجبور ہیں، تو کوئی گراؤنڈ تو بنے نا۔ یہ ہے تو اس لیے یعنی کنفیوژن ہی کر رہا ہے پھر بھی۔
آئی وش کہ کلیئرٹی ہوتی. اور میں خوش تھا کہ جب وہ بڑا میچور یعنی رسپانس آیا تھا تحریک تحفظ آئین پاکستان کی طرف سے. لیکن وہ جو میری جو خوشگوار حیرت تھی وہ کوئی دور رس ٹرم کے اندر، لانگ ٹرم کے اندر آپ کو وہ بہت سکسیزفل نہیں لگتی لانگ ٹرم ایٹ دس اسٹیج. ایٹ دس اسٹیج. چلیں سر پھر اللہ کرے میں غلط ثابت ود ٹائم وی ول نو، کیونکہ وی نیڈ پولیٹیکل اسٹیبلٹی کافی ہو گیا. سر بہت عرصے سے ضرورت ہے. اب تو بالکل ہی راک باٹم سمجھیں آپ، ہم وہاں تک پہنچ گئے ہیں، بلکہ شاید اس سے بھی نیچے. تو وی ڈو نیڈ اسٹیبلٹی. وہی تو لیٹس ہوپ فار دا بیسٹ. لیکن یہ کہ میرا اپنا خیال ہے کہ اس طرح کے کنفیوزڈ میسیجنگ نہیں، یہ پی ٹی آئی کو روکنا چاہیے اس چیز کو، اور کانشیسلی اس چیز کو دیکھنا چاہیے. بٹ سر اٹس اے گڈ کنکلوڈنگ نوٹ کہ کنفیوزنگ سگنلز جو پی ٹی آئی دے رہی ہے یہ ان کے خلاف جا رہی ہے چیز، ناٹ ان فیور. ان کے خلاف اور فیور نہیں، مطلب ان کے لیے یہ فائدہ مند اور سود مند نہیں ہو رہی. خلاف اور وہی نا، یہ ہمیں اپنی یہ ڈکشن اب بدلنا پڑے گا. یہ ایک تو حق کوئی اور کس کے خلاف اور کس کی حمایت میں، از اٹ یہ اسٹریٹجی آپ کے کام آ رہی ہے یا نہیں، بس یہ نظر بظاہر پوائنٹ نہیں آ آف رہی. کنسرن. چلیں سر، بٹ لیٹس سی، وی ول سی اس کے بعد کتنے اسٹیجز آتے ہیں پی ٹی آئی کے لیے. نازی بات وہی ہے کہ اس اسٹیج پر جو پی ٹی آئی کر رہی ہے، ایک طریقے سے کنفیوژن پھیلا رہی ہے، وہ ان کے فائدے کی چیز نہیں ہے بلکہ الٹا نقصان کی ہے. لیکن بات وہی ہے کہ پی ٹی آئی پچھلی بھی بہت غلطیاں کر چکی ہے. آخر وہ اپنی غلطیوں سے کب سیکھیں گے، یا شاید وہ سیکھ چکے ہیں اور فیوچر میں شاید وہ غلطیاں نہ کریں، یہ تو وقت ہی بتائے گا. اب تک کے لیے اتنا ہی. وی نیوز سے میں ہوں دو ابصار. ملتے ہیں اگلی ایپیسوڈ میں. اللہ حافظ.